السلام علیکم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 20 فور لوپس نیسٹڈ کے بارے میں۔ جیسے کہ ہم نے فور لوپس کے بارے میں تو ویسے بھی بہت ہی سارے باتیں کی تھی چیپٹر نمبر 18 کے اندر، اس کو ہم نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا، ایک ایک چیز اس میں جانی تھی کہ فور لوپ کیسے چلتا ہے، کس طرح سے چلتا ہے، اور اس کے اندر یہ جو ہمیں ایک نمبر مل رہا تھا تو وہ نمبر کس طریقے سے مل رہا تھا، پوری سینیریو میں نے اس کے اندر بتائی تھی ڈیٹیل کے ساتھ۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی وہ ویڈیو، یا اگر آپ کو فور لوپس میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، تو مجھے 100% امید ہے کہ آپ کو پھر ایک بھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا لوپ کے اندر، فور لوپ کے اندر، صحیح ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم نیسٹڈ فور لوپ کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو پڑھایا تھا ایف اسٹیٹمنٹ، ایف نیسٹڈ اسٹیٹمنٹ، مطلب ایف کے اندر ایف، مطلب نیسٹڈ کی بات جب بھی آ جائے تو سمجھے کہ ایک چیز کے اندر دوسری چیز۔ تو اسی طرح سے فور لوپ، یہ جب فور لوپ میں نے نیسٹڈ لکھا ہے تو فور لوپ تو میں نے بتا دیا ہے، لیکن ایک فور لوپ کے اندر جب دوسرا فور لوپ آ جائے تو کہلاتا ہے وہ نیسٹڈ فور لوپ۔ اور پھر میں نے لکھا ہے، تھیوری پڑھتے ہیں اس کے بعد ڈیٹیل کے ساتھ پریکٹیکلی دکھا دوں گا۔ تو میں نے لکھا ہے کہ a nested for loop in JavaScript is a loop inside another loop۔ تو نیسٹڈ فور لوپ کیا ہوتا ہے؟ جاوا اسکرپٹ کے اندر ایک لوپ میں اندر والا جو لوپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نیسٹڈ فور لوپ، یعنی لوپ کے اندر جو لوپ موجود ہوتا ہے، ایک لوپ کے اندر جو لوپ موجود ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نیسٹڈ فور لوپ۔ پھر میں نے سینٹیکس لکھا ہے اس کا کچھ اس طرح سے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں۔ انیشلائزیشن کنڈیشن وہی سیم چیزیں میں نے اس فور لوپ میں بھی لگائی ہے جو نیسٹڈ ہے، بس ڈفرینس یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، وہ میں پھر پریکٹیکلی دکھا دوں گا کہ کیا ڈفرینس ہے۔ میں نے اس کا ایگزامپل بھی دیا ہے، آئی کیوں میں نے 1 سے انیشلائز کر دیا، پھر میں نے کہا کہ تو 3 بار چلے گا، پھر میں نے اس کو انکریمنٹ کر دیا، پھر میں نے نیسٹڈ فور لوپ لگا دیا جے ویریبل کے ساتھ، پھر اس میں بھی وہی باتیں لکھ دی، پھر دونوں کو میں نے ملٹیپلائی کر دیا اس طرح سے، پھر اس نے مجھے اس طرح سے آؤٹ پٹ دے دیا۔ اگر آپ کو یہ عجیب لگ رہا ہو تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس ایگزامپل کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پانی لگے گا، بہت ہی زیادہ ایزی ہے، بس صرف آپ کا 100% فوکس چاہیے کہ کیسے یہ ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ کام کرتا ہے۔ تو اس کو سمجھتے ہوئے اس کوڈ کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ تو میں ٹرمینل پر دیکھوں گا، آپ جا کے براؤزر پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی، میں تو ادھر دیکھوں گا۔ تو آپ براؤزر پر جا کے انسپیکٹ کر کے کنسول کے اندر اس کا آؤٹ پٹ دیکھ سکتے ہیں، میں ادھر دیکھوں گا، صحیح ہے۔ تو فور لوپ تو میں نے بتا دیا ہے، بس صرف میں اس کا ادھر جلدی سے کوڈ لکھتا ہوں اور نیسٹڈ فور لوپ پر پھر زیادہ باتیں کریں گے۔ تو سمپلی میں نے کیا کر دیا، ایک آئی ویریبل لکھ دیا، انیشلائز کر دیا 1 سے، پھر میں نے لکھ دیا کہ آئی از لیس دین ایکول ٹو 3۔ میں نے کہا کہ آئی اب کم ہے، یعنی آئی کی ویلیو 1 ہے 3 سے، اور پھر میں نے کہا کہ آئی کی ویلیو پھر برابر ہوگی بھی 3 کی۔ ایک ایسا وقت آئے گا جب آئی کی ویلیو 3 ہو جائے گی، ایک ایسا وقت آئے گا جب آئی کی ویلیو 3 ہو جائے گی، تو سمجھے کہ کیسے ہوگا، کیونکہ یہ ایٹریٹ ہوگا، تو جب 1 سے یہ 2 ہوگا، 2 سے یہ 3 ہوگا، تو پھر برابر ہو جائے گی، اور پھر آئی پلس پلس کر دیا۔ پھر میں اس کو کنسول کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ پرانی باتیں میں یاد کر دوں کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو کیسے، سمپلی مجھے 1 2 3 یہ دکھائی دے گا، یہ تو میں نے اور یہ کیسے دکھائی دے رہا ہے 1 یہ 2 یہ 3 یہ کس طرح سے دکھائی دیتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 3 بار رن ہوگا، لیکن اس کے اندر ایسا کیا کام ہوتا ہے، تو ان باتوں کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا دیا ہے، اور وہ ویڈیو میں نے اسی پلے لسٹ میں ہی ڈالی ہے، 18 چیپٹر نمبر 18 پر موجود ہے۔ تو ابھی میں نیسٹڈ فور لوپ پر باتیں کرتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ، تو میں لکھ دیتا ہوں فور لیٹ j ایکولس ٹو 1، j is less than or equal to 3، پھر j پلس پلس، پھر console ڈاٹ log j۔ ابھی آپ کو کچھ عجیب سا آؤٹ پٹ دکھائی دے گا، لیکن گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے اس میں، بس کیا ہے 1 2 3 ایک بار، 1 2 3 2 بار، پھر 1 2 3 یہ ادھر تک 3 بار، ایک بار 2 بار 3 بار۔ تو یہ 3 بار کیوں ہے؟ میں نے ادھر 3 لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو آؤٹر فور لوپ ہوتا ہے، غور سے سنیں میری باتوں کو، غور سے سنیں، اگر یہ باتیں نہ سنی تو پھر آپ کو نیسٹڈ فور لوپ بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ جو آؤٹر فور لوپ ہے،
اس کا جو پہلا اٹریشن چلتا ہے تو یعنی اس کے ایک اٹریشن کے اندر یہ اپنے 3 اٹریشن مکمل کرتا ہے. صحیح ہے؟ پھر سے بتاتا ہوں. آؤٹر فور لوپ کے ایک اٹریشن میں نیسٹڈ فور لوپ اپنے سارے اٹریشن مکمل کر دیتا ہے. تو جب آؤٹر فور لوپ 3 بار چلے گا تو نیسٹڈ فور لوپ 3 بار کے اندر مطلب 3 میں سے ایک اٹریشن کے اندر یہ اپنے 3 اٹریشنز مکمل کرے گا. تو جب یہ اس کے ایک اٹریشن میں اپنے 3 اٹریشن مکمل کرے گا تو اس کے 3 اٹریشن میں یہ کتنے اٹریشن مکمل کرے گا. تو ذرا دماغ چلا کر میتھس کا یوز کرے تو کتنے بار یہ چلے گا. ابے یہ 9 بار ہی چلے گا نا. 3 6 اور یہ 9 بار کیونکہ 3 3 9. یہ 3 اٹریشن میں پہلا اٹریشن کیا تھا. پہلے ویلیو کیا تھی آئی کی 1 تھی. تو یہ جب آئی کی ویلیو 1 تھی اور آئی از لیس دین 3 تھی. یہ تو میں نے بتا بھی دیا ہے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن پھر سے بتاتا ہوں. آئی از لیس دین اور ایکول ٹو 3. آئی از لیس دین 3 تو یہ کنڈیشن ٹرو ہے. تو یہ اس میں سیدھا نہیں جائے گا, یہ پھر اس کے بعد ہی جائے گا. جب یہ والا کوڈ رن ہوگا تو اس کے بعد ہی یہ انکریمنٹ ہوگا آئی کی ویلیو. تو آئی از لیس دین 3 یعنی 1 از لیس دین 3. تو اس کا انٹرنل کوڈ چلے گا مطلب نیسٹڈ فور لوپ چلے گا. اور نیسٹڈ فور لوپ میں کیا ہے, اس میں بھی 1 سے لے کر 3 تک ویلیوز رن ہوں گے. تو اس کے ایک اٹریشن میں یہ 1 2 3 رن ہوگا مطلب اس نیسٹڈ فور لوپ کے سارے اٹریشن چلیں گے جو کہ مجھے دکھائی دے رہے ہیں. پھر جب آئی کی ویلیو ادھر 2 ہو گئی تو 2 از لیس دین 3. ہاں 2 از لیس دین 3. تو جب 2 از لیس دین 3 ہے تو پھر سے یہ ادھر آئے گا. یہ اس کا کوڈ کیونکہ کنڈیشن ٹرو ہو گیا, جب کنڈیشن ٹرو ہو گیا تو اس کے بعد والا کوڈ چلے گا اور یہ کوڈ اس کے اندر موجود ہے نیسٹڈ فور لوپ. تو یہ اپنے 3 اٹریشن مکمل کر دے گا. تو یہ 3 اٹریشنز بھی مکمل ہو گئے. پھر جب آئی کی ویلیو 2 سے ادھر 3 ہو جائے گی تو 3 از لیس دین تو نہیں ہے لیکن 3 از ایکول ٹو 3. ہاں 3 از ایکول ٹو 3. تو جب یہ کنڈیشن ٹرو ہو گئی تو اس کے نیسٹڈ فور لوپ میں بھی اٹریشنز اپنے وہ بھی اس کے ایک اٹریشن میں اپنے سارے کے سارے اٹریشن رن کر دے گا. یعنی 1 2 3 یہ بھی رن ہو گئے. پھر جب 3 سے ویلیو ادھر آئی کی 4 ہو جائے گی, آئی کی ویلیو 3 سے 4 ہو گئی تو کیا 4 از لیس دین اور ایکول ٹو 3؟ بالکل بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنڈیشن فالس ہو گیا اور اس کے بعد والا کوڈ یعنی اس کے اندر جو نیسٹڈ فور لوپ ہے یہ نہیں چلے گا. تو اس 1 2 3 کے بعد بھی تو ہمیں کوئی بھی چیز نہیں دکھ رہا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے جتنے بھی اٹریشنز تھے اسی اٹریشنز میں یہ اپنے اسی اٹریشنز میں یہ اپنے اٹریشنز چلائے گا. جب اس کے اٹریشنز ختم ہو گئے تو یہ اپنے اٹریشنز کیسے چلائے گا, کیونکہ یہ رن ہی نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس کے اندر موجود ہے. یہ والا ڈیپینڈ کرتا ہے آؤٹر لوپ پر. یہ میں نے کیا کر دیا, یہ والا ڈیپینڈ کرتا ہے آؤٹر لوپ پر. صحیح ہے, نیسٹڈ فور لوپ ڈیپینڈ کرتا ہے آؤٹر لوپ پر. تو جب میں نے اس کی ویلیو 2 کر دی تو ذرا غور سے دیکھیں انر فور لوپ کیا کرے گا. اب کیا ہوگا, یہ 2 بار ہی چلے گا. میں نے کیا کہا کہ آؤٹر لوپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے انر فور لوپ, آؤٹر فور لوپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جب اس کے اندر 2 اٹریشنز ہوں گے تو یہ بھی اسی 2 اٹریشنز کے اندر اپنے سارے اٹریشنز مکمل کرے گا. یعنی ایک اٹریشن کے اندر اپنے پورے اٹریشن, پھر دوسرے اٹریشن کے اندر بھی اپنے پورے اٹریشنز مکمل کرے گا. اسی طرح سے 2 اٹریشنز مجھے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے 2 اٹریشن نہیں بلکہ مجھے 6 اٹریشنز دکھائی دے رہے ہیں اس کے. یعنی اس کے ایک اٹریشنز میں اس نے اپنے سارے کے سارے اٹریشنز رن کر دیے. پھر اس کے دوسرے اٹریشنز میں اس نے سارے کے سارے اپنے اٹریشنز مکمل کر دیے. صحیح ہے. تو بس یہ تو اس کے بارے میں اتنی ایکسپلینیشن تھی, اتنا کچھ زیادہ نہیں ہے اس میں, بس اتنا ہی باتیں تھی. اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو پھر سے ویڈیو کو پھر سے دیکھ لے, غور سے سن لے میری باتوں کو کہ میں کیا بول رہا ہوں. ابھی میں ایک ٹیبل بنا رہا ہوں تو اس سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو ٹیبل بنانے کے لیے میں کیا کروں گا, اسی طریقہ یہ ہے کہ میں ادھر بیک ٹیکسٹ کا یوز کر لوں. کیونکہ بیک ٹیکسٹ کیا چیز ہے, بیک ٹیکسٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی اسٹرنگ کے اندر اگر ہم کوئی ایکسپریشن ایمبیڈ کرنا چاہتے ہیں, ایڈ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم بیک ٹیکسٹ کا یوز کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں اسٹرنگ انٹرپولیشن, اس طرح کوئی نام بولتے ہیں.
یعنی اسٹرنگ کے اندر ہم ایک ایکسپریشن یا کوئی ویریبل ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایزیلی، وہ بیک ٹکس کے اندر ہم کریں گے، ڈبل کوٹ سنگل کوٹ یہ نہیں لگائیں گے، صرف بیک ٹکس لگائیں گے۔ اگر ایزی آپ کو جو ایزی لگے وہ کریں، مجھے تو بیک ٹکس ہی ایزی لگتا ہے۔ اگر آپ ڈبل کوٹس لگانا چاہتے ہیں یا سنگل کوٹس لگانا چاہتے ہیں تو ایز یو وش، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں۔ میں نے لکھ دیا ادھر آئی، اور پھر میں نے لکھ دیا کراس، پھر میں $J لکھ دوں گا۔ یہ میں کیوں لکھ رہا ہوں یہ میں بتاتا ہوں آپ کو ڈیٹیل سے۔ پھر میں لکھ دوں گا ڈالر اور کرلی بریسز، یہ آپ نے ضرور لگانی ہے اگر کسی ایکسپریشن کو یا کسی ویریبل کو آپ نے اسٹرنگ کے اندر لکھنا ہے تو بس یہی چیز لگانی ہے آپ نے، یہ رول ہے۔ پھر میں نے لکھ دیا I × J۔ پھر جب میں اس کو رن کروں گا تو مجھے ایک چھوٹی سی ٹیبل دکھائی دے رہی ہے، اور یہ چھوٹی سی ٹیبل اس طرح سے دکھائی دے رہی ہے۔ I کی پہلی ویلیو تھی 1، تو پھر جب I کی ویلیو پہلی تھی 1، پھر I کی ویلیو تھی اسی طرح 1، پھر I کی اسی طرح 1 ویلیو تھی، تو یہ 1 مجھے کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ میں نے I کو ادھر کنسول کیا ہے، اور I کی ویلیو ابھی بھی 1 ہے، اور وہ کتنی بار اس طرح 1 مجھے دکھائی دے گا، اسی طرح سے 1 دکھائی دے گا، کتنی بار دکھائی دے گا؟ 3 ہی دکھائی دے گا، 3 بار، کیونکہ میں نے نیسٹڈ فور لوپ کے اندر 3 اٹریشنز رکھے ہیں کہ یہ 3 بار چلے گا۔ تو جب یہ 3 بار چلے گا تو اسی وقت تک مجھے I کی پرانی ویلیو ہی دکھائی دے گی، یعنی اسی طرح مجھے 1 ہی دکھائی دے رہی ہے۔ جب یہ نیسٹڈ فور لوپ کی اٹریشنز مکمل ہو جائیں تو I کی ویلیو مینیپولیٹ چینج ہو جائے گی 2 میں، تو اسی طرح مجھے 3 بار 2 دکھائی دے گا، کیونکہ نیسٹڈ فور لوپ کیا ہے، وہ 3 بار رن ہوگا۔ تو اسی طرح نیسٹڈ فور لوپ کی وجہ سے مجھے یہ I کی ویلیو بھی 3 بار ہی دکھائی دے گی۔ لیکن اگر میں غور سے دیکھوں تو مجھے J کی ویلیو بار بار مختلف دکھائی دے رہی ہے، بار بار چینج ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو I کی ویلیو 1 ہی مجھے 3 بار دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ I کی ایک اٹریشن کے اندر J نے اپنے تینوں اٹریشن، اگر آپ غور سے دیکھیں تو J نے اپنے I کے ایک اٹریشن میں J نے اپنے سارے اٹریشن رن کر دیے، اس ایک اٹریشن میں J نے اپنے سارے اٹریشن رن کر دیے، پھر I کی دوسرے اٹریشن میں بھی J نے اپنے سارے اٹریشن رن کر دیے۔ تو اس طرح سے مجھے ایک چھوٹی سی ٹیبل مل گئی، اور وہ اسی طرح سے ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن تھے۔ I کی ویلیو تھی، ادھر دیکھیں I کی ویلیو تھی پہلے 1، اور اس کی ویلیو بھی تھی 1، پھر I کی اسی طرح ویلیو 1 تھی، اور پھر J کی ویلیو ہو گئی 2، پھر I کی ویلیو اسی طرح ہی 1 تھی، پھر J کی ویلیو ہو گئی 3۔ تو I کی ویلیو کب تک 1 رہے گی؟ I کی ویلیو مجھے کب تک 1 دکھائی دے گی؟ جب تک نیسٹڈ فور لوپ چلے گا، صحیح ہے؟ جب تک نیسٹڈ فور لوپ چلے گا اسی طرح مجھے I کی ویلیو پرانی دکھائی دے گی۔ تو مجھے I کی ویلیو ادھر 3 بار دکھائی دے رہی ہے، کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ نیسٹڈ فور لوپ کے اندر میں نے کنڈیشن اس طرح سے لگایا ہے کہ نیسٹڈ فور لوپ 3 بار چلے گا۔ جب نیسٹڈ فور لوپ 3 بار چل گیا تو پھر مجھے I کی ویلیو چینج ہو کے دکھائی دی 2 میں۔ جب میں نیسٹڈ فور لوپ کو 4 کر دوں گا تو I کی ویلیو اب مجھے 4 بار اسی طرح دکھائی دے گی، سیم دکھائی دے گی 4 بار، یعنی 1 1 × 1 1 2 × 2 1 3 × 3 1 4 × 4۔ تو I کی ویلیو مجھے سیم دکھائی دے رہی ہے 4 بار، کیوں؟ کیونکہ نیسٹڈ فور لوپ 4 بار چلے گا، تو نیسٹڈ فور لوپ جتنا چلے گا اتنی ہی مجھے I کی ویلیو سیم دکھائی دے گی، صحیح ہے؟ تو یہ تھا نیسٹڈ فور لوپ کے بارے میں ایکسپلینیشن۔ آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ ہو اس کے اندر، کسی قسم کی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے ایزیلی پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کے اندر۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں میری ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، بار بار دیکھیں، اگر کہاں پر بھی کنفیوژن ہو پھر بھی کنفیوژن نہیں ہٹ رہا تو پھر مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا سیدھا کمنٹ کر لے کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو میں آپ کو ڈیٹیل سے کمنٹ کر کے سمجھا دوں گا۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، چیپٹر نمبر 20 اتنا ہی تھا۔ چیپٹر نمبر 21 ہم سٹارٹ کریں گے، ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اس کے اندر راؤنڈنگ میتھ، مطلب جو میتھ ڈاٹ راؤنڈ ہوتا ہے، میتھ ڈاٹ فلور، یہ سارے باتیں آپ اس میں دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ راؤنڈنگ، ایک نمبر کو کیسے راؤنڈ کریں گے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے باتیں کریں گے، جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو اس کو تو آپ بالکل بھی اسکپ نہ کریں، تو اس ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ۔